اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا سولہ مارچ اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کامیابی کو دن رات سے لیٹ نہ کریں، اس سے تھوڑا سا ذہن لینا کلیئر نہیں ہوئی بات، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے تک ہم یہاں تک کہتے تھے کہ گردن اڑا دیں، آئے گا انقلاب اور قائد معظم کے ہاتھوں آئے. بیٹے یہ جو جذباتی باتیں ہیں نا، سنیں، کوئی اڑا ہی دے گا گردن پکڑ کے، کسی نے لکھ لیا بیٹھ، یہ غلط چیزیں بیٹے، یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں. سمجھے، میں آپ کو یہی موضوع سے درمیان میں بات نہ کریں، ہٹ جاتا، مگر چونکہ آپ نے کر لی میں اس کو اس کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے سمجھا دیتا ہوں. بیٹے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اپنی جد و جہد میں تپش، گرمی، طاقت، حوصلہ، یقین کی قوت اور ایک نتیجہ خیز مکہ مارنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، بڑھنے کی، یہ چیزیں پیدا کرنے کے لیے ایک تصور دل میں رکھنا. ایک ہوتا ہے اس پر ایسا ایمان اور یقین رکھنا جو علم اور معرفت اور ایقان کے درجے کا، اور اس کو بیان کرنا اور اس کو آئیڈیالوجی کا حصہ سمجھنا. یہ دو الگ باتیں. آپ جد و جہد تو اسی یقین، جذبے، آرزو کے ساتھ کریں کہ ہم وہ انقلاب قائد کی زندگی میں لا کر دکھائیں تاکہ وہ قیادت کریں اور ان کی آنکھوں کے سامنے انقلاب ان کے ہاتھوں سے آئے. جد و جہد کو تازہ، طاقتور، مؤثر، نتیجہ خیز رکھنے کے لیے یہ اسٹریٹجی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ یقین اسٹریٹجی کا درجے کا ہے، آئیڈیالوجی کے درجے کا. آئیڈیالوجی کے درجے میں سمجھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. کیا؟ گمراہ ہو جائیں گے. انقلاب کا تو جو وقت مقرر ہے، جو اللہ کے امر سے اس وقت آنا ہے، یہ تو آپ اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے قائد کی ظاہری زندگی کے اندر نہ آیا تو گردن اڑا دیں. اس کا مطلب ہے شاید کوئی وحی آ گئی ہے آپ کو. ایسی بات تو اللہ کی وحی سے ہی ہو سکتی ہے، ایسی بات اللہ کی وحی سے ہو سکتی ہے. تو آئیڈیالوجی میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کا ایمان کل کو متزلزل نہ ہو. میری بات سمجھ گئے ہیں نا؟ اور دھچکا بیک گیئر نہ لگ جائے. یہ خود ساختہ تصورات ہوتے ہیں. جذبات انسان بعض اوقات بڑھا کے اتنا لے جاتا ہے کہ حقیقت سے نکل جاتے ہیں باہر. آئیڈیالوجی نہیں، یہ اسٹرگل کی اسٹریٹجی ہے. وہی لوگ انقلاب کے قابل جد و جہد کر سکیں گے جو اس عزم کے ساتھ کریں کہ انقلاب آئے گا اور قائد کے ہاتھوں لانا ہے اور قائد کے ہاتھوں میں آئے گا. یہ آرزو رکھیں، یہ آرزو رکھیں اور اس عزم اور یقین کے ساتھ جد و جہد کریں. مگر اس کو عقیدہ سمجھنا، آئیڈیالوجی سمجھنا، یہی ایک باریک پل صراط ہے. اگر آپ اس تصور سے ہٹ گئے تو جد و جہد میں گرمی ختم ہو گئی اور کارکنر اور انقلابی جد و جہد ہی نہ رہی. میری بات سمجھے نا؟ اگر اس خیال سے ہٹ گئے تو جد و جہد کی تمشی ختم ہو گئی، زندگی اور تازگی ختم ہو گئی، ولولہ نہ رہا، عزم اور یقین ٹوٹ گیا. تو یہ اس کے لیے سامان ہے ایک انقلابی کارکن کا. اور اگر آپ نے اس کو اس طرف بڑھا دیا اور عقیدہ بنا دیا، جیسے نہ آئے تو میری گردن اڑا دیں، بیٹے یہ سوچ عقیدہ ہے. اگر اس کو عقیدہ بنا دیا اس طرح آئیڈیالوجی کا حصہ، تو پھر انسان بعض اوقات ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے. کیا کیا؟ غزوہ احد میں ایک لمحہ ایسا آیا تھا، غزوہ احد میں، کہ جب افواہ پھیل گئی معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے. حضور علیہ السلام شہید ہو گئے. افواہ پھیلی. جب آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آئے اور آپ پہ غشی کی حالت طاری ہوئی، نیزہ لگا، پتھر لگے، تو افواہ پھیل گئی. جب افواہ پھیلی تو کئی تازہ جوان اور جذبات بڑے بڑے اونچے رکھنے والے کئی صحابہ، وہ جو بات آپ نے کی نا، نہ آئے گا تو گردن اتار دیں، یہ ایک
بیٹے نقص نہیں ہے، یہی تربیت کی چیز ہے، یہ ایک فطری انسانی بشری خصلتوں اور کمزوریوں کا حصہ ہے۔ انسان ہے، بشر ہے، وہ اپنے جذبات اور اپنے فہم و بصیرت میں امتیاز نہیں کر سکتا، ان چیزوں کو خلط ملط کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی ایسی چیزوں کے بعض اوقات ظہور ہو جاتے۔ تو بعض لوگوں کا ایسا خیال تھا، تو جب افواہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، وہ بد دل ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا جن کی زندگی میں سب کچھ آنا تھا اور جن کے لیے لڑتے تھے، جب وہ نہ رہے تو اب کس کے لیے لڑنا اور کیا کرنا ہے؟ ہتھیار پھینک دیے اور منتشر ہو گئے، بھاگ گئے۔ اب آپ سمجھے، اس تناظر میں آیت نازل ہوئی بعد میں قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے۔ اور قرآن نے کہا لوگوں اگر یہ رسول وفات پا جائیں یا جد و جہد کے دوران شہید ہو جائیں تو کیا الٹے پاؤں پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ افإن مات او قتل لانقلبتم الى اعقابکم، اگر یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا اپنی ایڑیوں کے بعد الٹے کفر کی طرف واپس لوٹ جاؤ گے؟ کہ جن کی دعوت پر آئے تھے، جن کے بلاوے پر، جن کی خاطر مومن ہوئے تھے، جب وہ ہی نہ رہے تو اب اس مذہب کو کیا کرنا، اب اس مشن کو کیا کرنا، اب منزل کو کیا کرنا؟ ان چیزوں کو نہیں روڑتے۔ اللہ پاک نے کیٹاگوریکلی وہاں آیت اتار دی، کیٹاگوریکلی۔ یقین، اسٹریٹجی میں یقین یہی رکھو، اپنی سٹرگل کے اندر یقین یہی رکھو، اس لیے کہ جو خوشی آپ کو اس تصور میں ہوگی کہ ہم اتنا لڑ جائیں، مر جائیں، مٹ جائیں کہ انقلاب قائد کی زندگی میں آئے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور انقلاب کے مابعد زمانے کو سنوارے، جو اس تصور میں آپ کا نشہ ہوگا اور آپ کی قوت اور جد و جہد میں جو تازگی اور ولولہ ہوگا وہ دوسرے تصور میں نہیں ہوگا۔ بس اس یقین کا یہ درجہ، یہ عمل کا درجہ ہے، عقیدے کا درجہ نہیں۔ بس میں نے آپ کو سادہ لفظوں میں بات بتا دی، یہ درجہ عقیدے کا نہیں، یہ یقین عمل کا ہے، یہ یقین عمل کے لیے ہے۔ یہ عمل جو قائد کی زندگی کے اندر کی بات، یہ عمل کے لیے یقین ہے، ریکوائرڈ ہے، فرض ہے، کیا؟ مگر عقیدے کا نہیں، عمل کا حصہ۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ تو گردن نہیں اڑوانی، گردن اڑ گئی تو پھر لڑیں گے کیسے؟ یقین رکھنا ہے اس کا، مگر یہ صرف عملی جد و جہد کے لیے یقین ہے، تاکہ وہ مردہ نہ ہو جائے۔ عقیدے آئیڈیالوجی کی حصہ نہیں، اس کی کوئی سند نہیں بنتی۔ یہی چیزیں ہیں، بڑی باریک اور لطیف چیزیں آئیڈیالوجی کے باب میں، جن میں ہمیں کلیئرٹی نہیں ہوتی۔ ہم اپنے تصورات اور خواہشات اور جذبات کے ساتھ ان کا معنی مفہوم گھڑ لیتے ہیں، وہ پورا نہیں ہوتا۔ کیا پورا نہیں ہوتا؟ تو پھر بعد میں خرابی ہوتی۔ اسی طرح آپ کسی کے قریب رہتے ہیں، ایسے لوگ میں نے کئی دیکھے، انہوں نے ولایت کا ایک تصور بنا رکھا ہوتا ہے ذہن میں کہ ان کو تو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے جو ولی ہے، نہ اس نے سونا ہے، نہ اس کو بیوی بچوں کی ضرورت ہے، نہ اس کی دنیا ہے، نہ یہ، نہ کھانا نہ پینا۔ اس کو ما فوق الفطرت، انسانیت سے بلند اور بشریت سے بلند کوئی ما فوق الفطرت و ما ورائی مخلوق، افسانوی قسم کی کوئی تخیلاتی مخلوق بنا دیتے ہیں جو ولی اللہ ہے۔ جب قریب رہتے ہیں ان کے تو وہ دیکھتے ہیں، وہ سوتے بھی ہیں، وہ جاگتے بھی ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، تو ان کا تو تصور ولایت اس کو دھچکا لگتا ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے، دور بیٹھے یہ سمجھتے تھے، تو قریب آئے تو وہ تو ولایت والی چیز ہی کوئی نہیں دیکھی۔ ولایت والی عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ عقیدہ کیوں خراب ہوا؟ کہ وہ عقیدہ ہی غلط بنا رکھا تھا جو اصل میں ہے ہی نہیں۔ آپ سمجھیں؟ اس لیے
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص گئے، دور سے آپ کی ولایت کا چرچا سن کر، اور 40 دن رہے، 40 دن. پوچھا 40 دن کے بعد واپس لوٹنے لگے تو پوچھا کیسے آئے تھے؟ انہوں نے کہا بیعت کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کا مرید ہونے. تو تم نے بیعت تو نہیں کی، مرید ہوئے بغیر جا رہے ہو واپس، کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا 40 دن رہا ہوں، ولایت کی کوئی شے نہیں دیکھی. کیا؟ کوئی کرامت نہیں دیکھی. کیا؟ اس لیے پھر بیعت کیا ہونا، واپس جا رہا ہوں. آپ نے اس کو روک لیا، آپ نے فرمایا بیعت تو کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی ہے، ہم بیعت کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن ایک بات صرف اب کیوں اس کا عقیدہ درست کرنا چاہتے تھے. فرمایا ایک بات بتاتے جاؤ کہ 40 دن میں جو زندگی میری دیکھی، حضور کی شریعت اور سنت کے خلاف بھی کوئی دیکھا؟ آقا علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بھی دیکھا؟ اس نے کہا شریعت محمدی کے خلاف تو نہیں دیکھا. فرمایا جاؤ اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہمارے پاس. الاستقامت فوق الکرامہ، یہ مسلمہ باب ہے. فرمایا کہ دین میں، حضور کی شریعت میں، سنت میں، تقوی میں استقامت کرامت سے بلند ہے. یہ ساری کرامتیں، پرندے بڑھا دینا، ہواؤں پہ اڑنا اور جنگلوں میں آنا، اور یہ سب کرامتیں نیچے ہیں. استقامت کا درجہ کل اولیاء کا اتفاق ہے، یہ ڈسپیوٹ نہیں ہے، اس پر اختلاف رائے نہیں کہ استقامت کرامت سے بلند ہے. ایک شخص زندگی میں 1000 کرامتیں دکھا دے، کیا؟ تو اس کی یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ ولایت میں بڑا اونچا ہے. جس شخص کی استقامت سب کرامتوں سے بلند ہے، ساری زندگی ایک کرامت بھی صادر نہ ہو اس کی زندگی میں، وہ ولایت میں اونچے درجے پہ ہو سکتا ہے. پوری زندگی ایک کرامت ہی صادر نہ ہو، وہ ولایت میں بلند ہے. اگر صاحب استقامت ہے تو کرامت ولایت کا حصہ ہی نہیں ہے. جسے ہم کرامت کہتے ہیں وہ ولایت کا عنصر ہی نہیں ہے. ولایت صرف ایک چیز کا نام ہے، اللہ کا دوست ہو جانا. بس. تو میں آپ کو کنسیپٹ بتا رہا ہوں. اب ہمارا آپ یہ سمجھیں ہماری سوسائٹی میں یہ کنسیپٹ کتنا غلط ہے. جی ہم نے ساری ولایت چھو منتر کا نام بنا رکھا، کل چھو منتر. تو اعلیٰ ازل قیاس یہ کنسیپٹس ہوتے ہیں. تحریکوں کی زندگی میں بھی کنسیپٹس ہوتے ہیں. جب بھی کنسیپٹ بنائیں اس پر بڑے کلیئر ہوں. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسٹڈی کیا کریں، اسٹڈی کریں اور سنیں، پڑھیں اور سنیں. خاص طور پہ وہ خطابات، وہ لیکچرز اور وہ کتابیں جو کنسیپٹ سمجھانے کے لیے لکھی گئی ہیں، جن پر کنسیپٹ پہ روشنی ڈالی ہے، آئیڈیالوجی پہ روشنی ڈالی ہے، تصورات سمجھائے ہیں، مشن کے بارے میں تفصیلات بتائی ہیں. اعلیٰ ازل قیاس جو بھی ریلیونٹ موضوع ہو اس کے اوپر جب بیٹھ کے انسان سمجھاتا ہے اور لکھتا ہے، ان کو پڑھیں اور ان کو سنیں کثرت کے ساتھ. اور بعض اوقات صرف ایک چیز کو نہیں سننا چاہیے. کسی ایک موقع پر خطاب میں ایک بات اس وقت کے حالات کے تناظر میں، خاص پس منظر میں ہوتی ہے. طویل وقت گزر جانے کے بعد جب آپ وہ سنتے ہیں تو حالات یکسر نئے ہوتے ہیں. وہ بات اور حالات کے سیاق و سباق میں کہی گئی. جب آپ بدلے ہوئے سیاق و سباق میں سنتے ہیں تو یہاں بھی گڑبڑ ہو جاتی. لہٰذا کثرت سے سنیں. اس کا علاج کیا ہے؟ کیسٹ نہیں، 100 سنیں. ہر دور میں تسلسل سے زیادہ کہی ہوئی بات کو سنیں تاکہ کنسیپٹ کا کل سمجھ میں آ جائے، جز سمجھ میں نہ آئے. کیا؟ یہی نسخہ قرآن و سنت میں اس تصور کو اصول نسخ کہتے ہیں. اصول نسخ کہتے ہیں. کچھ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے. اوائل وقت میں آپ رفع یدین فرماتے تھے. جہاد پر چلے گئے، دوسری دنیا میں دعوت و تبلیغ میں چلے گئے، آخر وقت تک پوری زندگی میں نہیں رہے آقا کے ساتھ. وہاں گئے، وفات کے دم تک ان کی زندگی میں وہی تصور نماز کا رہا کہ رفع یدین پڑھتے کرتے. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو انہوں نے حدیث روایت کی، وہ بھی حق تھی
چونکہ آنکھوں سے دیکھ کر گئے تھے، غلط نہیں تھی. جو اینڈ تک رہے انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے بعد میں ترک کر دی، روایت تبدیل کر دی، طریقہ تبدیل کر دیا. تو کئیوں نے تبدیلی سے پہلے کا بھی دور دیکھا اور کئیوں نے تبدیل کرنے کے بعد کا بھی دیکھا. تو اینڈ تک جنہوں نے دیکھا تو ان سے جو روایت ہوئی وہ مختلف ہو گئی. روایت انہوں نے بھی حق کی، روایت انہوں نے بھی حق کی، مگر انہوں نے جز دیکھا تھا، انہوں نے کل دیکھا. وہ ایک دور کے سیاق و سباق میں جو عمل تھا انہوں نے فقط وہ دیکھا، انہوں نے اینڈ تک تمام تقاضوں کے ساتھ اس کا ارتقاء دیکھا. قرآن مجید میں کئی احکام آئے، اس لیے آیتیں ناسخ اور منسوخ ہیں نا. اللہ کے احکام، حالات کے خاص تناظر میں احکام آئے، پھر حالات بدلے، اللہ پاک نے نئے احکام بھیجے. پہلی آیتوں کو منسوخ کہتے ہیں، دوسری آیتوں کو بولیے ناسخ. تو اللہ پاک تو اپنی آیتوں پر کہتا ہے کہ میں آیتیں بھیجتا ہوں، ان سے ایک تقاضا پورا کر کے جب حالات کا سرکمسٹانشل، جب ایٹماسفیئر بدل جاتا ہے تو میں اپنی آیت کو بدل کے نئی آیت بھیجتا ہوں، اس کو ناسخ کہتا ہوں. ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم اپنی آیت کو بدل دیتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ننسخ، منسوخ کرنا کہتے ہیں، بدل دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، یعنی نئی سے پہلی کو بدل دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں. آپ کی تحریکی زندگی میں آپ بھی انسان، ہم بھی انسان، ہم اسٹریٹجی تبدیل کر دیں تو شور مچ جاتا ہے. خدا اپنی آیتیں تبدیل کر دیتا ہے، وہاں تو کوئی شور نہیں مچتا. کیوں؟ وہ یؤمنون بالغیب والے لوگ ہیں، وہ ایمان والے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم اپنی آیتوں کو بدل دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں. کیوں؟ پہلے جو بھیجی تھی اس وقت سرکمسٹانشل ریکوائرمنٹ اور تھی، اس کو پورا کر دیا، سیاق و سباق کار تھا. اب سیاق و سباق حالات کا بدلا، اب نئی آیت بھیجی، حکم آ گیا. حضور صحابہ کو سمجھا دیتے تھے، اب وہ منسوخ ہو گئی ہے، یہ ناسخ آ گئی. صحابہ مان لیتے، چونکہ سودا جو الذین یؤمنون بالغیب کا تھا، مان لینے کا سودا تھا بن دیکھے. وہاں کیوں نہیں تھا. اگر کیوں ہی لگنا شروع ہو جاتا تو پہلا سوال بنتا اس خدا کو خدا ہی نہیں مانتے، پہلے کل پچھلے سال کچھ اور کہا تھا، آج کچھ اور کہہ دیا. خدا کی بات ہی بدلتی رہتی ہے، ہم اسے رب بھی نہیں مانتے. پیغمبر کو ہی نہیں مانتے معاذ اللہ. پہلے فرماتے تھے اگر آگ پر پکی ہوئی چیز کھا لی تو وضو ٹوٹ گیا، نیا وضو کرنا پڑے گا. اب فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، کھانا روٹی پکی ہوئی کھایا کرو، وضو قائم رہتا ہے. اگر شک والے لوگ ہوتے وہ کہتے کون سی وہ مانے یا یہ مانے. آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ بھائی وہ پہلے حکم تھا، اب منسوخ ہو گیا، اب یہ حکم ہے. انہوں نے وہ بھی مان لیا، یہ بھی مان لیا. بھائی ساری باتیں چھوڑ دو. کیا؟ ایک ہی مثال یاد رکھ لیں جو کبھی نہ بھولے، کعبہ بدل دینا. اس سے بھی کوئی بڑی اسٹریٹجک چینج ہوتی ہے آپ کی تحریکی زندگی میں؟ اسٹریٹجک چینج، قبلہ بدل لیا. اور اسی نقطے کو تو اللہ پاک نے سمجھایا. کتنا عرصہ ہجرت سے پہلے گزارا تھا؟ 13 برس. کتنا؟ 13 برس. ایک تو ہے نا نماز فرض ہوئی معراج میں، مگر اس سے پہلے بھی عبادت ملت ابراہیمی کے مطابق ذکر اذکار کے لیے چہرہ تو کرتے تھے، وہ تو چلا آ رہا تھا. یہ جو نماز کی شکل اس کا فرض ہونا تو معراج میں ہوا، عبادت تو اس سے پہلے بھی ہوتی تھی. وہ تو غار حرا میں بھی آقا علیہ السلام کرتے تھے، تو اس وقت بھی رخ بیت المقدس کی طرف تھا. تو 13 برس مکہ معظمہ میں، اور پھر معراج کی رات نماز فرض ہونے کے بعد بطور خاص تو بیت المقدس قبلہ رہا. پھر ہجرت مدینہ ہو گئی تو 18 مہینے 1.5 سال مزید قبلہ رہا. میں آپ کو ایک ایسی مثال دے رہا ہوں جو اس کنسیپچول کلیئرٹی پر کلائمیکس ہے. اس سے بڑی مثال میرے پاس کوئی نہیں. اس سے بڑی مثال کائنات میں کسی شاہد شخص کے پاس نہیں ہے.
اور پھر یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے سمجھا دیا. میں یہ سب چیزیں جو دے رہا ہوں سند تو آقا علیہ السلام کی ذات پاک اور حضور کی سنت ہی ہے نا بھائی. لیں گے تو وہیں سے ہی نا سب کچھ. اپنی سندیں تو نہیں گھڑنی. بولیے وہ تو اجتہاد ہوگا, اپنا فکر ہوگا. مگر جب اتھارٹی لیتے ہیں تو کہاں سے لیتے ہیں؟ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سند آقا علیہ السلام کی سنت مبارک سے لیتے ہیں. تو یہ بھی نہیں کیا کہ مجلس بیٹھی ہے, خطاب جمعہ ہو رہا ہے, سب صحابہ جمع اور فرما دیا ہو کہ صحابیوں آج یہ وحی آ گئی ہے, آج کے بعد ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں کعبۃ اللہ ہوگا. ایسا بھی نہیں کیا. تو چلو بات سمجھا کے کرتے, بات سمجھا کے کرتے, ایسا بھی نہیں کیا. بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے, وہاں تشریف لے گئے ہیں, نماز عصر پڑھائی ہے اور صحابہ کرام کی صفیں بنا کر ظہر کی نماز میں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے خود نماز شروع کرا دی ہے. تھوڑا آپ تصور کریں نا ذہن میں. بیت المقدس, ادھر بیت المقدس تھا مدینہ پاک میں, اس طرف بیت المقدس ہے, شمال اور جنوب کا ہے, اور ادھر مکہ معظمہ ہے. تو تھوڑا سا کوئی 20, 30, 40 ڈگری کا بھی ڈیفرنس نہیں, آگے اور پیچھے. تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز شروع ہو گئی. 2 رکعتیں پڑھ لی. اب جب تیسری رکعت میں آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے, یو ٹرن ہو گیا. ادھر چہرہ پاک تھا تو یکرخ چہرہ مبارک بدل کے صفیں چیر کے ادھر کعبۃ اللہ مکہ کی طرف منہ کر لیا, اور صحابہ کو بتایا ہی کچھ نہیں, وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے. یہ قدم کیوں اٹھا لیتے تھے؟ کہ سودا یؤمنون بالغیب کے ساتھ ہو چکا تھا. ورنہ تو ہر قدم سے پہلے انہیں اعتماد میں لیتے, شورا بلاتے, پہلے ان کو اعتماد میں لیں. قبلہ بدلا جا رہا ہے, کیوں بدلا جا رہا ہے؟ یہ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, یہ اس کی پریسنگ نیسیسٹی ہے, یہ سیاق و سباق ہے, یہ تقاضے ہیں, اب بڑا ضروری ہو گیا ہے. 2-4 مہینے لے کے مائنڈ میکنگ کرتے, اعتماد میں لے کے تو پھر اناؤنس کرتے. پھر فتح مکہ ہو جانا تھا, پھر 8 ہجری میں فتح مکہ ہو جانا تھا, اعتماد میں ہی لے کے کرتے رہتے. جب کھڑے ہوئے تیسری رکعت پر تھے, آقا علیہ السلام نے قبلہ ہی بدل لیا. وہ جو ایک لمحہ تھا, اس لمحے کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں رقم کر دیا. کس کے لیے؟ آپ کی اور ہماری ہدایت کے لیے. اب جہاں رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اور امتی کا ہو, صاف ظاہر ہے وہاں تعلق, حکم, درجہ, اعتماد کا اور احکام اور عمل بھی اور نوعیت کے ہوں گے. جب رشتہ نیچے آ جائے گا امت کے اندر تو صاف ظاہر ہے اس کا درجہ نیچے آ جائے گا, مگر جہت, ڈائریکشن ایک سمجھا دی. کیا سمت سمجھا دی ہے, درجہ تو وہ نہیں ہو سکتا. نہ نوعیت وہ ہو سکتی ہے, نہ کیفیت وہ ہو سکتی ہے, نہ ایمان اور کفر کی بات ہو سکتی ہے. وہاں تو یہ مومن ہو گیا یا کافر, مگر جب نیچے آ گئے تو ڈائریکشن وہ ہے. پھر یہ تحریکی کفر بنتا ہے, تحریکی ایمان اور تحریکی کفر ہے, اعتقادی نہیں. میری بات سمجھ گئے بھائی؟ ممکن ہے جو ہمیں مانتا ہی نہیں ہے اور گالیاں دیتا ہے, آخرت میں جنت میں ہم سے پتہ نہیں کتنے اعلیٰ درجے اللہ اسے عطا کر. ہم کوئی ٹھیکیدار ہے اور ہمیں گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکا جا رہا ہو, وہ مالک ہے. یہاں ایمان کفر نہیں ہے, یہ تو ایک سودا ہے تحریک کا. جب سودا ہو جاتا ہے تو عزیزان محترم سمت پھر وہیں سے لی جاتی ہے. کیا؟ پھر اپنے من گھڑت خیالات کو مسلط نہیں کرتے. اور سمت کیسے لیتے ہیں؟ اپنی سوچوں سے نہیں فیصلے کرتے, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. جو ڈائریکشن یہاں سے ملے اس کنسیپٹ کو کنسیپٹ سمجھتے ہیں. ورنہ تو ہر آدمی سوچتا ہے, جب وہ اس طرح ہر بندہ اپنی سمجھ سے تحریک کا فکر اور مشن کے پورے نظریات اور تصورات کو ڈیولپ کرتا, بیان کرتا, اور وہ سمجھتا ہے یہی درست ہیں, یہاں سے تباہی ہو جاتی ہے, ہلاکت ہو جاتی ہے, پورے مشن کو ڈیمیج ہوتا ہے. کیا؟ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسٹینڈرڈ دیا, فرمایا خذوا انی ولو آیہ, جو لینا ہے مجھ سے لیا کرو, خواہ ایک جملہ کی بات ہی کیوں نہ ہو.
کیا؟ خذو انی، مجھ سے لو، خود نہ گڑو. بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے لے کر آگے پہنچاؤ، بے شک ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو. اب بات کو سمجھ گئے نا؟ تو جہاں سے رہنمائی لیتے ہیں، مشن قیادت کا کام یہ ہے، ایک سورس ہے ہدایت کا، کانسیپٹ، آئیڈیالوجی، اس کی شرح، تفصیل، رد و بدل، ارتقاء، جو کانسیپٹ ہے پورا اس کا حصہ ہے، وہ قیادت سے لو. یہ وہ جگہ ہے جہاں اپنی سمجھ کو توبہ کرانی پڑے گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں اپنی سمجھ کو توبہ کرانی پڑے گی. بیسک کانسیپٹ، بنیادی رہنمائی، مشن، آئیڈیالوجی، بیسک تھاٹ وہاں سے لو. اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، منزل پر کیسے پہنچنا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، کیسے راستہ بنانا ہے، یہ سب اسٹریٹجک ڈسکشن ہے. یہ آپ کا حق ہے، اس لیے مجلس شورا ہے. یہ ڈسکشن یہاں کریں. آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ تو قبلہ پھر وہ لمحہ اللہ پاک نے قرآن مجید نے کہا ان کانت لکبیرتن الا علی الذین ھدی اللہ. وہ لمحہ جب ہم نے قبلہ بدل دیا، وہ بہت بھاری گھڑی تھی. اب یہ آپ کو رعایت دے دی ہے، کہا مخلصین کے لیے رعایت ہے. اللہ نے کہہ لیا نا کہ تھی بڑی بھاری گھڑی، یعنی یہاں کوئی پریشان ہو جائے تو یہ کو پریشان ہو جانا اس کا کوئی نقص اور جرم نہیں ہے. یہ گھڑی بڑی بھاری ہوتی ہے، چینج سمجھ میں نہیں آتی. کیا چینج سمجھ میں، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر پہلے اعتماد میں نہیں لیا ہوا، ریزنز نہیں بتائے، ڈسکس نہیں کیا، مشورہ نہیں کیا، اشارہ بھی نہیں کیا. اور وہ دوران نماز ہی یکلخت، آدھی نماز ادھر آدھی ادھر، یکلخت بدل لی. کہا لکبیرتن، میرا آگے ایکسیپشن کر دی، فرمایا الا علی الذین ھدی اللہ. یہ لمحہ تھا بہت بھاری، یہ لمحہ تھا بہت بھاری، مگر آسان ہو گیا کن کے لیے؟ جنہوں نے ہدایت لینے کا راستہ سیکھ لیا تھا، جن کو ہدایت مل گئی تھی، جنہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ کچھ معاملے ایسے ہیں جہاں عقل کو لانا ہی نہیں ہے. یہ ان معاملات میں سے ہے. یہ تھا حد اللہ. انہوں نے ایک لمحہ سوچا تو پہلی سوچ یہی آئی ہوگی بھی یہ کیا بنا. انسانی بشری طور پہ جب انسان خود سوچتا ہے تو پہلی سوچ تو یہی آئی ہوگی بھی یہ کیا ہو گیا. وہ جنگ میں ہمارے ایک عزیز تھے، وہ ایک نماز امام صاحب نے پڑھائی تو تینوں بھائی کھڑے تھے، تینوں بھائی ساتھ ساتھ. تو امام صاحب سے غلطی ہو گئی. میں خود اس جماعت میں تھا، یعنی میری موجودگی کا واقعہ ہے، یہ کوئی لطیفہ سنایا نہیں ہے. یہ جو سنا رہا ہوں یہ اس نماز میں خود شریک تھا. نماز پڑھ رہے تھے تو امام صاحب سے غلطی ہو گئی. تو ساتھ وہ نام بھی مجھے تو یاد ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ نہیں جانتے ان کو. تو ایک بھائی نے کہا، تینوں بھائی تھے ساتھ، بڑے بڑے عمر رسیدہ. ایک نے کہا ساتھ والے کو، وہ چھوٹا تھا، وہ ساتھ والا بڑا تھا. پنجابی میں بڑے بھائی کو بھا کہتے ہیں، بھائی جان، بھا. وہ کہتا نماز کے اندر، بھا امام غلطی نہیں کر گیا؟ بھا امام غلطی نہیں کر گیا امام صاحب؟ آہستہ سے اس نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے، میرا بھی خیال ہے غلطی کر گئے. تو تیسرے بھائی کرتے ہیں نماز میں نہیں بولتے، نماز میں نہیں بولتے. اب آپ بات کو سمجھ گئے. اب اس میں نکتہ کیا سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ، اب نماز ان کی ٹوٹ گئی. امام نے غلطی کی نہیں ٹوٹی تھی، امام نے غلطی کی، ان کی نماز نہیں ٹوٹی تھی. تھے تو امام کے پیچھے نا. وہ کہتا ہے امام غلطی کرے یا صحیح کرے میں جانوں، میرا کام جانے،
تم اس کی غلطی کے بھی پیچھے رہو، تم پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے بنیادی فلسفہ۔ اب وہ نماز ٹوٹی کیسے؟ امام کی غلطی سے نہیں ٹوٹی، وہ امام غلط